حدیث اسی زمرے میں میں اور بیان کر دوں کہ اس حدیث کو امام بخاری نے نقل کیا ہے اور حدیث نمبر ہے 6323۔ اس میں بھی ایک دعا حضور نے بیان فرمائی، بڑی پیاری دعا ہے اور اسے سید الاستغفار بھی کہتے ہیں کہ یہ استغفار میں سردار ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لی اور دن میں اگر اس کا انتقال ہو گیا تو جنتی ہوگا، اور رات میں اگر لیٹتے وقت یہ دعا پڑھ لی اور رات میں اگر وصال ہو گیا تو وہ جنتی ہوگا۔ یعنی یہ دعا جو ہے ایمان پر خاتمے کی ضمانت دے رہی ہے۔ اور اس میں ہے کیا؟ اس میں اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے صفات کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اللہم، اے اللہ، انت ربی، تو ہی میرا رب ہے، انت ربی، تو ہی میرا پروردگار ہے، لا الہ الا، تو ہی معبود ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے، خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں عاجز، تو خالق ہے قادر۔ اس کے بعد وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، میں بندہ ہوں، مجھ سے کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن جتنا ممکن ہوتا ہے میں تیرے وعدے پر اور تیرے عہد پر قائم ہوں، اس وعدے کا انکار نہیں کرتا، تیرے عہد کا انکار نہیں کرتا، تیری شہادت کا انکار نہیں کرتا، تیرے وعدے پر بھی قائم ہوں، تیرے عہد پر بھی قائم ہوں جتنا ممکن ہے۔ اعوذ بک من شر ما صنعت، جو میں کر رہا ہوں اس میں جو برائی ہے اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تو ہی بچا سکتا ہے۔ پھر اقرار کرتے ہیں، ابو لک بنعمتک، مجھے اقرار ہے، اعتراف ہے تیری نعمتوں کا جو میرے اوپر ہے، تو نے جو میرے اوپر انعام کیے ہیں اس کا مجھے اعتراف ہے، اقرار ہے، تو بے پناہ انعام کرنے والا ہے۔ وابو لک بذنبی، اور مجھے اپنی خطاؤں کا بھی اعتراف ہے کہ میں خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں؟ فاغفر لی، تجھ سے یہ میرا عریضہ ہے، تو میری مغفرت کر دے، میری بخشش کر دے۔ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، کیونکہ گناہوں کو بخشنے والی ذات فقط تو ہے، اگر تو گناہ بخش دے تو پھر اس کا اعادہ واپس نہیں ہوتا۔ اب یہ حدیث کہ کون سی حدیث ہے؟ یہ امام بخاری نے نقل کی ہے، اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں اذا قال حین یصبح، صبح کے وقت اگر یہ دعا کوئی کر لے، فمات من یومہ، اور اسی دن اس کا انتقال ہو جائے، تو فدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور جس نے رات میں سے پڑھ لی اور رات کے وقت انتقال ہو جائے تو پھر وہ جنتی ہوگا۔ اس دعا کے اندر خاصیت کیا ہے؟ آپ نے اب اس کا ترجمہ بھی سن لیا۔ اس میں وسیلہ دیا گیا ہے، واسطہ دیا گیا ہے۔ کس کا وسیلہ؟ اللہ کے ناموں کا واسطہ دیا گیا ہے، اللہ کے صفات کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کے معبود ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے، اس کے خالق ہونے کا واسطہ دیا گیا ہے، اور اس بات کا واسطہ دیا گیا ہے کہ مغفرت کا اختیار اللہ کو ہے، جس کی چاہے بخشش کر دے۔ فعال لما یرید، ہمارا رب کون ہے؟ وہ ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ اللہ کی عطا ہی تو ہے، کسی کو نوازتا ہے تو اتنا نوازتا ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہتے ہیں، دیکھیے ہماری ملکیت جو ہے مجازی ہے، ہمارے پاس یہ موبائل ہے، ہم اس کے مالک ہیں، مجازن ہے، حقیقی اللہ ہی ہے مالک۔ دنیا میں ہم جس چیز کے مالک ہیں، مالک اور ملکیت ہماری ہے لیکن مجازی ہے۔ اب ہم اپنی ملکیت کے ساتھ جو کریں، کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی آپ نے موبائل اپنا ان کو کیوں دے دیا، یا توڑ کیوں دیا، یا آپ کا قلم ہے، میں قلم کے ساتھ لکھوں، کسی کو ہبہ کر دوں، جسے توڑ دوں، یہ میرے اختیار میں، جبکہ میری ملکیت مکمل نہیں ہے، مجازی ہے۔ جب اتنا اختیار ہمیں ملا ہے کہ مجازی ملکیت کے ساتھ جو چاہیں کریں، تو اللہ کی ملکیت تو حقیقی ہے، وہ کسی سے مانگی ہوئی نہیں ہے، وہ جو چاہے جس کے ساتھ جو کرے وہ اس کے ساتھ انصاف کرتا ہے، وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس پوری گفتگو سے آپ نے یقیناً یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وسیلے کا تعلق اللہ کے اسماء اس کے صفات سے، یعنی اللہ کے اسماء اس کے صفات کے ذریعے بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم وسیلے کی یہ ہوئی۔ دوسری قسم ہے اعمال کے ذریعے وسیلہ پیش کرنا، کہ آپ نے کوئی عمل کیا اپنا اور اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا ہے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، تو اس کو قبول فرما لے اور اس کے صدقے میں فلاں مصیبت یا پوری پریشانی دور فرما دے۔ یہ چیز کیا احادیث سے ثابت ہے؟ اس کا ثبوت حدیث سے ہے۔ یہ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ عمل کا وسیلہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اب دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل کون سے ہونا چاہیے؟ کتاب کی، یا تو قرآن کی دلیل ہونا چاہیے یا حدیث کی، کیونکہ ان کے آگے کسی اور کی رائے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، قرآن حدیث سب سے اوپر ہوگا۔
کیونکہ وہ بھی قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں بھی یہاں پر جو حوالے دے رہا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی اہل سنت والجماعت کی کتاب سے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، کسی تفسیر کے حوالے نہیں دیے جا رہے ہیں، براہ راست جو حوالے دیے جا رہے ہیں یا تو اللہ کی کتاب سے حوالے دیے جائیں گے یا حضور کے فرمان سے۔ کتاب میں تو بے شمار ہمارے علماء کرام نے تحقیق کی، ہمارے بزرگوں نے اتنا لکھ دیا ہے کہ اب اس کی تحقیق پر تحقیق کی ہی نہیں جا سکتی، لیکن آپ کو وہ قبول نہیں ہے، آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ چلو نہیں مقبول ہے تو قرآن تو مقبول ہے، اس کا حوالہ تو معتبر ہے، احادیث کا حوالہ تو معتبر ہے، لہذا اسی سے بات کی جائے گی۔ یہ حدیث جو ہے اسے امام بخاری اور امام مسلم نے پیش کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں جسے امام بخاری نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 3 دوست ہوتے ہیں، وہ ایک سفر پر نکل جاتے ہیں، سفر کر رہے تھے اور پہاڑی علاقہ تھا، اتفاق سے موسلا دھار بارش ہوتی ہے، طوفانی بارش ہونے لگتی ہے۔ یہ لوگ تلاش کرتے ہیں بچنے کے لیے بارش سے کیسے بچا جائے، تو ایک غار نظر آتی ہے، اس غار کے اندر چھپ جاتے ہیں کہ بارش ختم ہو جائے گی، ہم اس کے بعد یہاں سے نکل کے اپنے راستے پہ چلے جائیں گے۔ لیکن بارش اتنی طوفانی تھی کہ پہاڑ سے ایک چٹان گر کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے۔ غار کا منہ بند ہو گیا، اب کون اٹھائے اس چٹان کو؟ کسی کو خبر بھی نہیں ہے چٹان کے اندر غار ہے، اور غار کے اندر 3 لوگ بند ہیں، اب تو یقیناً موت نظر آ رہی ہے۔ اب تینوں حضرات نے مشورہ کیا، یہ پورا واقعہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا ہے، اور اللہ کے رسول جس چیز کو بیان کر دیں وہ حدیث قولی ہوتی ہے، جس چیز کو کر دکھا دیں وہ حدیث فعلی ہوتی ہے، اور جو کام ان کے سامنے ہو جائے منع نہ کریں وہ حدیث تقریری ہوتی ہے، اور درجہ سب سے بڑا حدیث قولی کا ہوتا ہے۔ اب یہ حدیث قولی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اب 3 شخص اس غار کے اندر بند ہیں، غار کا منہ چٹان سے بند ہے، وہاں کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو تینوں مشورہ کرتے ہیں کیا کیا جائے، اب کیسے جان بچائے۔ تو تینوں نے یہ غور کیا کہ ہم نے زندگی میں کچھ کام تو کیے ہوں گے صرف اللہ کی رضا کے لیے، ریاکاری کے طور پہ نہیں ہوں گے، بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ کام تو ایسے ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ ان کاموں کو یاد کر کے ان کا وسیلہ پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں، یقین ہے کہ اللہ جو ہے چٹان کو ہمارے غار سے دور کر دے گا۔ تو پہلے شخص نے عرض کیا، اے مولا، میں بکریوں کو چراتا تھا اور بکریوں کا دودھ جو ہے شام کو میں اپنے والدین کو پہلے دیتا تھا، پھر بچوں کو دیتا تھا، پھر خادموں کو دیتا تھا، یہ میرا معمول تھا۔ ایک دن میں بکریاں ذرا دور چرانے نکل گیا، شام کا وقت ہو گیا، لیٹ آیا، میرے والدین سو گئے۔ اب میں نے بکریوں کا دودھ دوا اور پیالے کے اندر لے کر والدین کو پلانے کے لیے گیا تو وہ سو رہے تھے۔ اب میں نے کہا انہیں اٹھاؤں گا تو ان کی نیند میں خلل ہے، بے ادبی ہے۔ اب میں پیالے میں دودھ لے کر کھڑا ہو گیا، میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے، لیکن میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ اپنے معمول کو چھوڑوں، میں نے پہلے اپنے والدین کو پلاؤں گا جو میرا معمول ہے۔ میں بچوں کو بلکتا ہوا چھوڑ کھڑا رہا، وہ روتے رہے، روتے روتے سو گئے۔ جب صبح ہوتی ہے والدین کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے میں دودھ پیش کرتا ہوں کہ آپ سو گئے تھے، میرا معمول تھا پہلے آپ کو دیتا ہوں، پہلے آپ پیجئے پھر بچوں کو۔ اب یہ عمل کرنے کے بعد وہ شخص کیا کہتے ہیں، مولا تو جانتا ہے، دلوں کے حال سے واقف ہے، اگر یہ میرا کام صرف اللہ تیری رضا کے لیے تھا، تو یہ راضی کرنے کے لیے تھا، تو اس چٹان کا کچھ حصہ ہٹا دے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ بندہ کون سا عمل کس کے لیے کر رہا ہے، کیا نیت ہے۔ اس نے ایک چٹان کے حصے کو ہٹا دیا، لیکن ابھی اتنی چٹان کا حصہ نہیں کھلا تھا کہ وہ نکل سکتی تھی۔ اب دوسرے شخص سے کہا کہ تم بھی اپنا کوئی عمل یاد کرو، کوئی نیک کام کیا ہو تم نے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، اور اس عمل کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلے کے طور پہ پیش کرو، ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسے قبول فرما لے، چٹان کے دوسرے حصے کو بھی ہٹا دے۔ اب وہ شخص یاد کرتے ہیں تو انہیں ایک واقعہ یاد آتا ہے، مولا میں اپنی چچزاد بہن سے محبت کرتا تھا اور میں نے اپنی نفس کی خواہش کے لیے اسے آمادہ کیا، 120 دینار اس نے مانگے، میں نے دینار دیے، لیکن جب اس بدکاری کی طرف مائل ہوا تو اس نے کہا اللہ سے ڈرو، ایک دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ جب اللہ کا نام لیا تو میرے دل میں خوف طاری ہوا، میں اس برے عمل سے باز آ گیا اور میں نے اس کو پیسے دے کر اسے روانہ کیا اور اس عمل سے توبہ کی، اے مولا اس برے عمل سے میں تیری رضا کے لیے بچا تھا،
اگر تو جانتا ہے یہ عمل میں نے تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے اور خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تیرے خوف کی بنیاد پہ کیا تھا، تو اس عمل کو تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا چٹان کے ایک حصے کو ہٹا دے۔ حدیث میں آتا ہے چٹان اور کھسک جاتی ہے، لیکن ابھی اتنی نہیں کھسکی تھی کہ آپ جو ہے اس سے نکل جائیں۔ اب تیسرے شخص سے کہا کہ بھئی آپ بھی کوئی اپنا عمل یاد کرو کہ آپ نے کوئی اپنا عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ تو وہ بھی ایک یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک بار ایک مزدور کو میں لے کر آیا تھا، اس نے دن بھر میرے یہاں کام کیا اور میں نے اسے اجرت دی تو اس نے اجرت لی نہیں، اپنی اجرت میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی اجرت سے جانور خریدے، جانوروں سے میں نے جو ہے کھیت خرید لیے اور اس کے بعد کھیتی کرنے لگا تو ایک غلہ تیار ہو گیا، بہت سے جانور تیار ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہ شخص آتا ہے اور کہتا ہے میں نے اجرت چھوڑ کے گیا تھا آپ کے پاس، میری اجرت دو اس دن کی۔ تو میں نے کہا دیکھو یہ جانور جو نظر آ رہے ہیں باڑے کے یہ سب تمہارے ہیں، یہ کھیت جو نظر آ رہے ہیں وہ سب تمہارے ہیں۔ وہ شخص رکھتا ہے آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میری اجرت تو تھوڑے سے غلہ تھا ایک سا، اتنے یہ جانور میرے نہیں، یہ سب تمہارے ہی مال سے پیدا کیے گئے ہیں، یہ تمہارے ہی مال سے حاصل کیے گئے ہیں، میں اللہ کی رضا کے لیے تمہیں دیتا ہوں۔ وہ شخص لے کر چلا گیا۔ اب یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں، مولا یہ عمل اگر خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو چٹان کو پوری طریقے سے ہٹا دے۔ انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ چٹان کا پورا حصہ دور ہو۔ اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ کوئی معمولی کتاب کا واقعہ نہیں ہے اور معمولی ہستی کا بیان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ان تین لوگوں نے اپنے مقبول عمل کا واسطہ اور وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور اللہ نے جو ہے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ اس سے کیا ثابت ہوا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور کرنا جائز ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس وسیلے واسطے کے ذریعے آپ کی پریشانیاں دور کر دے۔